السلام علیکم دوستو، لنڈن ہومیوپیتھی کلینک سے میں ہوں ڈاکٹر گلزار۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لیور سے متعلق، اور بہت ساری جو لا علاج بیماریاں ہیں جن کا تعلق جگر کی خرابی سے ہوتا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ لیور جو ہے یہ ہے کیا، اور یہ ہماری باڈی میں کس طرح سے یہ رول ادا کرتا ہے، کیا فنکشن انجام دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، آج اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، لیور جو ہے یعنی جگر جو ہے یہ ہماری باڈی کا سب سے بڑا دوسرے نمبر کا آرگن ہے، اور اس میں ری جنریٹ ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ 80% لیور بھی خراب ہو جائے تو اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک علاج کرنے سے ری جنریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں جگر کی خرابی کا رول اس میں ضرور ہوتا ہے۔ جگر ہمارے جسم میں خوراک کو ہضم کرنے میں اور غیر ضروری مادوں کو جسم سے نکالنے میں، جن کو فاسد مادے کہتے ہیں، یہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے۔ اور جو ضروری میٹیریل ہوتا ہے ہماری باڈی کے لیے، تو ان کو ہمارے جسم کے لیے مفید بنانے میں بھی جگر کا ہی اہم رول ہوتا ہے۔ یعنی ہم جو کچھ بھی غذا کے طور پر کھاتے ہیں ان کو ڈائجسٹ کرنے میں جگر کا ہی رول ہوتا ہے مین۔ کولیسٹرول جو ہے، بائل جو ہے، یوریا، البومن، یورک ایسڈ کا جسم میں کم یا زیادہ ہو جانا بھی جگر کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور 300 کے قریب تقریباً فنکشن ہوتے ہیں جو جگر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، یورک ایسڈ، گردوں کا خراب ہو جانا وغیرہ، ان تمام امراض کے پیچھے لیور یعنی جگر کا ہی رول پایا جاتا ہے۔ اور وجہ اس میں جو ہے نا جگر کی خرابی ہوتی ہے اگر ان میں کوئی بیماری جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے باڈی میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا جگر خراب ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو بھوک ٹھیک طرح سے نہیں لگ رہی ہے، سستی محسوس ہو رہی ہے، جسم میں کمزوری ہو رہی ہے، کسی بیماری کا حملہ بار بار ہو رہا ہے، یعنی آپ بار بار بیمار ہو رہے ہیں اور بار بار میڈیسن لینی پڑ رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے جگر میں خرابی ہے، آپ کا لیور جو ہے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ میڈیسنز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری میڈیسنز ہیں جو جگر کی مختلف جو ہے بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہیں، لیکن آپ کو جو چند ایک مین میڈیسنز ہیں نا، وہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اس میں کوئی خرابی دیکھیں کہ بھی آپ کو محسوس ہو کہ بد ہضمی ہے، جگر آپ کا صحیح کام نہیں کر رہا، کمزوری ہو رہی ہے، آپ کو بھوک ٹھیک طرح سے نہیں لگ رہی، یا سستی محسوس ہو رہی ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو فوری طور پہ آپ الرٹ ہو جائیں، اور یہ جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ لیں۔ ان سے جو ہے نا وہ ابتدائی طور پہ ہی آپ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اس سے۔ تو دوستو، اس کے لیے جو سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ ہے کارڈس میریانس۔ یہ آپ نے مدر ٹنکچر فارم میں لینی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا نیٹرم سلف آپ نے لینی ہے 6x پوٹینسی میں۔ اور اس کی جو علامات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ڈائبٹیز ہے، آپ کو شوگر کی بیماری ہے اور ساتھ میں جگر کا کوئی مسئلہ ہو گیا نا، اس میں یہ بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہیں، اگر ان کا جگر جیسے ہی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کوئی پرابلم اس میں آ جاتی ہے، یا جو اوپر میں نے آپ کو یہ پرابلمز بتائی ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی محسوس کرتے ہیں، تو کارڈس میریانس جو ہے یہ آپ نے صبح دوپہر شام 15 ڈراپس ایک گھونٹ سادہ پانی میں ملا کے 3 مرتبہ روزانہ یہ لینی ہے،
اور اس کے ساتھ 4 ٹیبلٹس جو ہیں وہ نیٹرم سلف 6X میں وہ چوز کے استعمال کرنے ہیں. تو یہ جو ہے نا 4 سے 6 ہفتے میں آپ استعمال کریں گے نا تو آپ کی یہ تمام پرابلمز جو ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس کے بعد جو ہے نا ایک میڈیسن ہے جس کو چیلیڈونیم کہتے ہیں. چیلیڈونیم مدر ٹنکچر فارم میں یہ بھی آپ نے لینی ہے. اگر آپ کو جگر کی خرابی کے ساتھ بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ساتھ میں ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، یا آپ بہت زیادہ یہ جو میڈیسنیں کھاتے ہیں کسی بھی مرض کے لیے، تو وہ بھی جگر کو خراب کرتی ہیں. ان کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ جگر پہ ہوتے ہیں، گردوں پہ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی یہ ساتھ میں ٹھیک کرے گی. تو چیلیڈونیم مدر ٹنکچر میں آپ نے لینی ہے. اس کے بھی 15 ڈراپس صبح کے ٹائم، 15 دوپہر کے ٹائم اور 15 شام کے ٹائم، کم از کم 3 مرتبہ ڈیلی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور ساتھ اس کے نیٹرم سلف 6X میں 4 ٹیبلٹس آپ نے لے کے وہ چوز کے استعمال کرنی ہے. تو 4 سے 6 ہفتے میں آپ یہ ابتدائی طور پہ ہی اگر آپ لے لیتے ہیں نا تو آپ کی یہ تمام اس طرح کی جو پرابلمز ہیں نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس سے. تو دوستو اس کے علاوہ اگر کوئی کرونک مرض ہو گیا ہے، پیچیدہ معاملہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا پڑے گا. کوئی جو ہے نا جو کوالیفائڈ ہومیوپیتھ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کے قریب جو ہے وہ ہو، اس سے آپ کانٹیکٹ کر کے تو باقاعدہ اس کے لیے آپ کو پھر ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. تو دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو ہماری پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. کسی کو اگر اس طرح کی پرابلم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.